تو آزاد علی تبسم صاحب کہتے ہیں کہ سر یہ لوگ کہتے ہیں. تو رانا صاحب نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کسی کے جھوٹے ہونے کی اللہ نے قرآن میں یہ تصدیق کر دی ہے کہ وہ کسی کی بات لے کے آگے چل پڑے. آپ میرے ساتھ کوئی اور بات کر رہے ہیں, آپ نے میرے ساتھ کوئی اور باتیں کی ہیں, جب وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اب آپ اور باتیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ مہربانی کریں, پارٹی اپنا فیصلہ خود کرے گی. پارٹی نے ایم این اے ایم پی اے کا کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں دینا جب تک پارٹی سروے نہ کروا لے کہ وہاں سے کون الیکشن جیتے گا. اور اس حکم کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ جائیں اپنے حلقے میں اپنی تیاری کریں, سارے پارٹی اپنا سروے کروائے گی, اس کے بعد پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دینا ہے, ہمارا کون سا بہتر کینڈیڈیٹ ہے. یہ کل کا صورتحال ہے جی, یہی کل باتیں ہوئی ہیں. لیکن جو آج میڈیا پہ یا جو دیکھیں, میں چک جمرہ میڈیا جو ہے, میڈیا دیکھیں لوگوں کی آنکھیں ہیں, لوگوں کے کان ہیں, لیکن خدا رہا دیکھیں لوگ آپ کی ڈرا کی ہوئی لائن کو لائن آف ایکشن بنا لیتے ہیں. آپ کی کہی ہوئی بات کو, آپ کی لکھی ہوئی بات کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی دیکھیں, اللہ کی ذات نے قرآن میں بڑا واضح کہا ہے, اللہ کا ایک پرنسپل ہے, پرنسپل سے ٹس سے مس ہونے والا شخص جو ہے وہ شاید وقتی طور پہ تو وہ فائدہ گین کر رہا ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ زندگی میں نے کسی کو پرفارم کرتے دیکھا ہے جس نے اللہ کے پرنسپل کو چھوڑا ہے. اللہ کی ذات نے غیبت کرنے والے کے بارے میں قرآن میں یہ کہا کہ وہ اپنے بھائی, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اسی طرح جھوٹے پہ اللہ کی ذات نے سند لگا دی, سٹیمپ لگا دی کہ وہ کسی کی بات کو لے کے آگے چل پڑتا ہے. تو خدارا میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے, الیکشن دیکھیں بڑا اہم ڈے ہوتا ہے, یہ بڑا اہم رول ہے آپ لوگوں کا. یہاں پہ لوگوں کے آنے والے 5 سال کے وقت اور تقدیروں کے فیصلے ہونے ہیں. آپ کی قیادت ہی آپ کے علاقے اور آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کے لیے بہتری کر سکتی ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم آپ لوگ تصدیق کیا کریں ان چیزوں سے, اور بہتری کا فیصلہ کیا کریں, اور ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو لوگ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اپنی قیادت کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے لائل ہیں. تو پارٹی یہ بڑی باخوبی پارٹی کو اندازہ ہے, اور رانا ثناءاللہ خان صاحب کیونکہ لوکل ہیں, فیصل آباد کے ہیں, رانا ثناءاللہ خان فیصل آباد کا قلعہ ہے, ان سے کوئی چیز نہ چھپی ہے نہ ان سے چھپ سکتی ہے. وہ لوگوں سے اور چیزوں سے اور اداروں سے زیادہ اویئر ہیں ایک ایک بندے کے بارے میں. تو کل ان کا یہ حکم تھا کہ پارٹی سروے کروائے گی, پارٹی نے سروے کروانا ہے, سروے کے بعد فیصلہ ہوگا. ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ پی پی 98 میں اور بھی ہیں, ہمارے پی پی 99 میں ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ اور بھی ہیں, جس میں بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں, آج بھی ساتھ ہیں. تو پارٹی اپنے کسی کارکن کو, کسی ورکر کو ایسے نہیں چھوڑ رہی. پارٹی اس پہ ورک کر رہی ہے, اس کا انالیسز لے رہی ہے, اور ایک بڑا کلین سروے کرا رہی ہے. اس سروے کے بعد فیصلے ہوں گے کہ ایم این اے کا الیکشن کون لڑے گا, ایم پی اے کا الیکشن کون لڑے گا. آج کی ڈیٹ تک کوئی ایسا فیصلہ موجود نہیں ہے. دوسری بات, رانا ثناءاللہ خان صاحب کو اللہ کی ذات نے اتنی طاقت دی ہے اور اتنی عزت دی ہے, وہ اتنے کلیئر ہیڈڈ آدمی ہیں کہ اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہو تو وہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. آپ کے سامنے ہیں ان کی زندگی کے سارے پس منظر. جس دن رانا ثناءاللہ خان صاحب نے فیصلہ کر لیا, میں بطور ان کا چھوٹا بھائی, ان کا ورکر, پارٹی کا کارکن, میں جو مجھے وہ حکم دیتے میں اس سے ٹس سے مس ہو سکتا تھا. میں چیئرمین ہوں بابڈا کا, مجھے انہوں نے چیئرمین لگایا ہوا ہے. میری چیئرمین شپ کے انڈر 33 ایم این ایز آتے ہیں. اتنی بڑی سیٹ انہوں نے مجھے دی ہوئی ہے. انڈیپینڈنٹ یہ چیف منسٹری ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایم این اے ایم پی اے سے زیادہ لوگوں کو ڈلیور کر سکتا ہوں, اور ہم کر بھی رہے ہیں. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا تو آج میں سکروٹنی کروانے آتا. رات کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ختم ہو چکا ہوتا, اور میں آج اس بندے کے ووٹ مانگ رہا ہوتا آپ لوگوں سے جس کو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے کہ یہ ایم این اے ہے اور یہ ایم پی اے ہے.
تو اس لیے اس طرح کا کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا. یہ صرف ابہام ہے, غلط ہے. پارٹی صرف اس بندے کو ٹکٹ دے گی جو ایم این اے کا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. پارٹی صرف اس کو ٹکٹ دے گی جو ایم پی اے کا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا فیصلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب اگلے 8-10 دنوں میں کر دیں گے اور سارا کلیئر ہو جائے گا. پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی تمام قیادت اس کے ساتھ ہوگی, ہمارے تمام لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ میں بطور ورکر, میں بطور پارٹی کا کارکن با حکم رانا ثناء اللہ خان صاحب اس بندے کے ووٹ مانگتا پھر رہا ہوں گا. اور انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. میرا اللہ جو ہے وہ ہم پہ فضل اور کرم کرے. انشاءاللہ ٹکٹ بی بی سیدہ ہما بطول صاحبہ کو ملے گا. وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے پاس ریسورسز ہیں, وہ پاکستان کی, وہ ایشیا کی پہلی بزنس وومن ہے جن کی اپنی ایئر لائن ہے, جن کے فارماسیوٹیکل فیکٹریاں ہیں. وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہیں, بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. زندگی میں ہر چیز انہوں نے دیکھی ہے, اللہ ان پہ بڑا مہربان ہے. اور میری آپ لوگوں سے دعا ہے, گزارش ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں, ہمیں سپورٹ کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نمائندہ جو ہے وہ بہترین ثابت ہوگی. باقی جو پارٹی فیصلہ کرے گی بالکل ہم تمام لوگ اس کے پابند ہوں گے.